میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے گنجان رہائشی علاقہ گلبہار میں، جہاں کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اندرون شہر سے ملنے والی اس اہم شاہراہ کی یہ حالت کوئی آج کی نہیں بلکہ پچھلے 3 سالوں سے چلی آ رہی اس لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے، جس کا مقامی آبادی گلہ کرتے کرتے تھک گئی۔ تعمیر و مرمت نہ ہونے سے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سڑک پر پڑنے والے گڑھے جہاں ٹریفک نظام میں خلل کا باعث بنتے ہیں تو وہیں پر راہگیروں اور مقامی دکانداروں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلبہار کا یہ گنجان آباد علاقہ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر اور وزیر صحت سید ظاہر علی شاہ کا حلقہ نیابت بھی ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق گلبہار روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے اڑنے والی مٹی اور دھول ایک طرف بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہی ہیں تو دوسری طرف اس پوش علاقے کا حسن بھی ماند پڑتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ ووٹ مانگتے وقت جن عوامی مسائل کو دور کرنے کے وعدے کیے جاتے ہیں ان پر موجودہ جمہوری دور میں بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جو عوام کے مینڈیٹ سے مذاق کے مترادف ہیں۔ کیمرامین عمران حسن کے ساتھ یاسر حسین، دنیا نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب باری ہے پنجاب کی دنیا کی۔ شیخوپورہ میں سرگودا روڈ کے قریب ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ شدید زخمیوں میں ایک اور کم سن بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ تفصیلات کے مطابق جڑاوالا کا رہائشی محمد بوٹا اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شیخوپورہ آ رہا تھا کہ سرگودا روڈ پر کار سامنے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بوٹا، نصرت اور کمسن فہد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 بچے شدید زخمی ہو گئے تھے، جن میں ایک اور بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ انارکلی بازار بہاول نگر میں کپڑے کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے 1.5 کروڑ روپے کا کپڑا جل کر خاکستر ہو گیا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف رہے، جبکہ فائر بریگیڈ سمیت دیگر امدادی ٹیمیں 1 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی۔ اس وقت تمام گودام جل چکا تھا۔ اہالیہ نے علاقہ نے انتظامیہ کی بے حسی پر احتجاج بھی کیا۔ گودام مالک نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سب کچھ جل گیا، 1.5 کروڑ روپے کا کپڑا گودام میں موجود تھا جو کہ جل کر کوئلہ ہو گیا، لیکن انتہائی افسوس ہے کہ فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی ادارے نہیں پہنچے اور نہ ہی انتظامیہ کا کوئی نمائندہ پہنچا۔ بات کرتے ہیں حافظ آباد کی، جس کی پولیس نے 50 لاکھ روپے کے عوض اپنے ہی بیٹی بند بھائی پولیس کانسٹیبل کا خون فروخت کر دیا۔ نامزد قاتلوں کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ قاتل متاثرہ خاندان کو مزید سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سابق ایم پی اے ملک وزیر احمد اوان اور مقتول کے والد ملک اعجاز احمد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ قبل پولیس کانسٹیبل انعام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ تحقیق کرنے پر علم ہوا کہ مقتول انعام حسین کو صداقت حسین عرف چاند، شیر افغان محمد احمد عرف لاڑو اور ایک خاتون نے فون پر بلوا کر قتل کیا، مگر سابق انچارج تھانہ صدر رانا جمیل کیسر، ڈی ایس پی صدر سرکل شیخ عابد اختر، سب انسپکٹر نصر اللہ ہرل نے 50 لاکھ روپے لے کر ان کے نامزد کردہ ملزمان کو چھوڑ دیا۔ سابق ایم پی اور مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ملزمان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا گیا تو وہ انصاف کے حصول کے لیے ڈی پی او آفس کے سامنے احتجاج کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ اگر پھر بھی پولیس نے ان کی نہ سنی تو پھر لاہور میں مال روڈ پر گورنر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ منڈی بہاؤالدین میں محنت کش کے مکان پر قبضہ کرنے کے مقدمے میں ملوث سابق QC ناظم پولیس کی حراست میں فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ سابق QC ناظم میاں ارشد نے محلہ فیض آباد کے رہائشی محنت کش قیاس کے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کا مقدمہ تھانہ سول لائن میں درج ہے۔ سول لائن تھانے پولیس منڈی بہاؤالدین نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی بااثر شخصیات کی مداخلت پر ملزم کو مذاکرات کے بہانے حوالات سے نکالا، جہاں سے مقامی بااثر شخصیات کی موجودگی میں تھانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ محنت کش قیاس آفریدی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکان اس کی ملکیت ہے اور DDOR سمیت محکمہ مال نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ واگزار کروا کر مکان ان کے حوالے کیا جائے۔ میڈیا پر خبر آنے کے بعد پولیس نے فرار ہونے والے UC ناظم میاں راشد کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد نے کہا ہے کہ خودکشیوں میں خطرناک حد تک اضافے کی وجہ غربت نہیں، دین سے دوری ہے، اور اللہ کے احکامات سے ناواقف لوگوں نے خودکشی کو فیشن بنا لیا ہے۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قاضی حسین احمد نے کہا کہ غربت کو دلیل بنا کر خودکشی کرنے کے عمل کو کسی صورت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خودکشیوں میں اضافہ پاکستان میں ہی نہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی خطرناک حد تک ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کی بجائے امریکہ اور IMF کی دی ہوئی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ بھارت سے مل کر مسئلہ کشمیر اور ہمارے ایٹمی پروگرام کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ عوام پر IMF کے کہنے پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔
जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में काजी हुसैन अहमद ने कहा कि MMA को फाल बनाने के हवाले से सिर्फ दावतें हो रही हैं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से अलग नहीं हो जाते ये इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कराची और बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग में ब्लैक वाटर और रा मुलविस है जो हुकूमती इत्तेहादियों को भी इस्तेमाल कर रही है। सरगोदा में शाहनगर पुलिस का चोरी के शुबे में गिरफ्तार 2 भाइयों पर तशद्दुद। अदालत के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सरगोदा में जेर हिरासत मुलजमान का तिब्बी मुआयना करने पर तशद्दुद साबित हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 रोज कबल मोटरसाइकिल चोरी के शुबे में गिरफ्तार 2 भाइयों रियाज और जुल्फिकार पर पुलिस ने तशद्दुद किया, जिन्हें गुज़िश्ता रोज जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए पुलिस थाना शाहनगर ने सिविल जज सरगोदा मलिक अल्ताफ की अदालत में पेश किया। तो मुलजिमान ने अदालत को बताया कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। रियाज ने कहा कि वो मुद्दई जफर इकबाल के पास मुलाजिम था, जिसने 8 माह की तनख्वाह मांगने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाया और उसके घर धावा बोलकर मुद्दई ने उसकी 5 साला भांजी की हड्डियां तोड़ दी। अदालत के हुक्म पर मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया है। बात करते हैं डेरा गाजी खान की, जिसके रहायशी डॉक्टर वसीम चंगवानी ने हुकूमत से अपील की है कि वो किर्गिस्तान में मौजूद उसके मासूम बेटे को बाहिफाजत पाकिस्तान लाने में अपना किरदार अदा करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर वसीम चंगवानी ने कहा कि वो किर्गिस्तान के शहर ओश में थे कि अचानक फसादात शुरू हो गए। उस वक्त उनका छोटा बेटा सईद अकबर अपने रिश्तेदारों के घर गया हुआ था। हालात खराब होने और मोबाइल नेटवर्क जैम होने के बायस उनका अपने बेटे से राब्ता न हो सका। उन्होंने बताया कि उन्हें अब पता चला है कि वो अपनी नानी के पास मुकीम है, जिसके बायस पूरा खानदान परेशानी का शिकार है। इस मौके पर बच्चे की वालिदा अजीजा वसीम ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह पहले उन्होंने हमारी मदद की, अब भी हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो हमारे मासूम बच्चे को हमसे मिलवाने में अपना किरदार अदा करें। गुजरात उलमा अहले सुन्नत जिला गुजरात के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के सिलसिले में अज़ीमुल शान लब्बैक या रसूल अल्लाह रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने बड़े बड़े बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नारे दर्ज थे। रैली के शुरका GTS चौक पहुंचे, जहां पर लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने यूरोप और दीगर मुकामात पर नामूस रिसालत में गुस्ताखी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। तमाम उम्मत मुसलमा से हमारा मुतालबा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाएं और ऐसा कानून बनवाएं जिसमें गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत दी जाए। दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी मजहबी पेशवा की शान में गुस्ताखी की जाए। इस मौके पर उलमा और मशाइख की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे सियालकोट में खाना बदोशों की झोंपड़ियों में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने 35 झुग्गियों को जलकर राख कर दिया।